السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ ہمارا یوٹیوب چینل انجمن احمدیہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ ہم اس چینل میں جو مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نیز ان سے علم پا کر جن لوگوں نے ان کے بعد اس دنیا میں ہدایت اور علم کو پھیلایا، ان کی کتابوں سے آپ کو اسلام کی خوبصورتی اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات ہم بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج ہم ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں جو تفسیر القرآن کے موضوع پر ہوگی، اور یہ بہت ہی وسیع مضمون ہے اور عظیم الشان مضمون ہے، اور تمام مضامین کی امہ ہے، یعنی کہ جتنی بھی ہم مضامین اس چینل پہ ہم آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان سب کی ابتدا اسی قرآن مجید سے ہوئی ہے۔ تو اس تسلسل میں ہم حضرت مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالی کا بیان القرآن آپ لوگوں کے سامنے ایک الگ انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ کوشش کریں گے کہ ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوئے ان کی تفاسیر سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اگر تسلسل سے اور ایک ربط کے ساتھ ہر ایپیسوڈ کو سنیں گے اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، تو انشاءاللہ العزیز جس قرآن کو جس نظر سے حضرت مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا، جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے کہ میرا یہ علم حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی اور نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم قرآن سے لیا گیا وہ علم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علی رحمہ اللہ تعالیٰ کتنے عرصہ حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی کے ساتھ رہے، اور ان کے بعد مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ساتھ رہے، اور انہوں نے ان سے قرآن کو سیکھا ہے۔ تو ان دونوں عظیم الشان وجود سے قرآن کو سیکھ کر انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنے طریقے پر جس طرح سے قرآن مجید کی تفسیر پیش فرمائی ہے، وہ بہت ہی جو ہے عظیم الشان ہے۔ اور ایک بات جو ہے نا یہاں پر یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو اس کتاب کو، اس تفسیر کو حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، اور اس میں جو انہوں نے مدد لی وہ بنیادی طور پر حضرت مرزا غلام محمد صاحب قادیانی اور مولانا نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کلام سے، اور از خود ان کے سامنے حاضر ہو کر ان کے علم سے لیا۔ اور اس میں جو انہوں نے جن تفاسیر سے مدد لی ہے ان کا بھی فہرست آپ کے اسکرین پر وہ دکھ رہا ہے، جیسے تاج العروس من جواہر القاموس سے، دوسرا تفسیر القرآن العظیم جو عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر شافعی قریشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا تھا، اس سے بھی مدد لی ہے۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن جو ابو جعفر محمد بن جریر ابن یزید طبری جو کی کتاب ہے، جو کی تفسیر ہے، اس سے۔ پھر البحر المحیط جو ابو عبداللہ ایسر الدین محمد بن یوسف ابو حیانی غرناطی کی کتاب ہے، اس سے۔ پھر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی سے انہوں نے جو ہے نا مدد لی ہے، جو اور مفاتیح الغیب ابو عبداللہ فخر الدین محمد عمرازی سے، اور انوار التنزیل و شرار التاویل ابو الخیر قاضی ناصر الدین عبداللہ بن عمر بیاضی مصری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے۔ پھر المفردات فی غریب القرآن ابو القاسم حسین بن محمد المعروف امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، و غرائب القرآن و رغائب الفرقان نظام الدین حسن بن محمد نیشاپوری المعروف کی کتاب سے۔ پھر فتح البیان فی مقاصد القرآن
جو نواب صدیق حسن خان بھوپالی تھے، انہوں نے جو اس کو لکھا تھا، ان کے جو ہے نا کتاب سے. پھر انکشاف عن حقائق التنزیل، ابو القاسم محمود بن عمر جار اللہ از محشری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے. پھر لسان العرب جو ایک لغت کی کتاب ہے، ابو الفضل ابن المنظور جمال الدین افریقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھا تھا. اور النہایت فی غریب الحدیث والأثر، ابو سعادت ابن الاثیر مجدد الدین المبارک ابن محمد الجزری. اتنی کتابوں، تفسیر القرآن اور جو لغت قرآن عربی اور حدیث کی کتابوں سے مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت لے کر اس پورے تفسیر القرآن کو لکھا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم ان کے علم قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. تو ہم نے اسی کو اس کتاب کا، اس مضمون کا یا اس پروگرام کا ایک تھمبنیل بنایا ہوا ہے کہ یہ کتاب متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. اگر کوئی بھی مسلمان یا کوئی بھی انسان جو خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور ڈرنا اس معنوں میں کہ اس کی محبت کے نتیجے میں کہ اس نے ہمیں جو ہدایت فرمائی ہے ہم اس پر نہیں چل پا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تو اس لحاظ سے ان سبھی لوگوں کے لیے یہ ہدایت کے موجب بن جاتی ہے. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ سچے دل سے اس کو سننے کی کوشش کریں. یہ ہماری ایک نئی کاوش ہے. اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اس کو اور بھی لوگوں تک پہنچائیں اور ان کو بھی جو ہے نا اس میں شامل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ میرا ابتدائی آج کا یہ تعارفی جو ایک ابتدائیہ ہمارے پروگرام کا ایک پروگرام ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک میں یہ خبر پہنچانا چاہتا تھا کہ ہم انشاءاللہ العزیز کل سے تفسیر القرآن کا اس نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں. ریکارڈنگز کم سے کم ہمارے پاس 8-10 کے قریب جو ہے پروگرامز کی ریکارڈنگ ہو چکی ہے. تو اس لیے انشاءاللہ العزیز ہم ہر 1-2-3 دن کے اندر اس کو اپلوڈ کرتے چلے جائیں گے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کو بڑے غور سے سننے کی کوشش کریں گے. ایک چیز جو اس جگہ میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج کل کے یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی علماء کرام ہیں جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو گویا کہ ایک مسلمان اپنے سے نہیں سمجھ سکتا، تو یہ ایک قرآن مجید پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے ہوئے خدا تعالیٰ پر ایک بہت بڑا الزام ہے. کیونکہ قرآن کریم نے بھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن مجید کو ھدی للمتقین قرار دیا ہے، اور یہ بتایا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے کہ قرآن کو پڑھ کر آپ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں اور ان ترقیات کو حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کو اس دنیا میں روک کا حائل بن رہی ہیں، روک کا موجب بن رہی ہیں. تو ان علماء کرام کو اگر انہوں نے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھا تو ان کو میں یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ براہ کرم آپ لوگوں کو اس بات پر منائیے، راضی کریے کہ وہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ العزیز اگر وہ خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو خدا تعالیٰ بموجب اس کے کہ وہ متقیوں کو ہدایت دیتا ہے ان کو بھی ہدایت دے گا. تو قرآن مجید کو پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ ہم تقوی اختیار کرتے ہوئے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اور انشاءاللہ العزیز اس پروگرام میں جو بیان القرآن کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی، اگر اس کو آپ مد نظر رکھیں گے تو قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ایک راہ مل جائے گی. تو انشاءاللہ العزیز
کل سے ہم نئے ایپیسوڈز اور نئے پروگرام کے ساتھ اس چینل پر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کو جو ہے نا آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ ہم اس پروگرام کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، تاکہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آپ لوگوں کے ذریعے سے اور بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔